فلسطینی عوام کی سیاسی، سماجی، عسکری اور آزادی کے میدان میں قیادت کرنے والی تنظیم حماس کے حوالے سے ویسٹرن میڈیا اور انڈین میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو یہی بتایا گیا کہ دہشت گرد ہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، یہ حملہ کرتے وقت تمام انسانی رائٹس کی پامالی کرتے ہیں، دھجہ اڑاتے ہیں، عورتوں کا ریپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ تمام کچھ حماس کے تعلق سے کہا گیا۔ خاص طور پر 7 اکتوبر کو جب حماس نے اپنی جنگ آزادی کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا اور 200 سے زیادہ خواتین کو اور اسرائیلی شہری اور فوجیوں کو قیدی بنا لیا، تو حماس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ انسانیت کے خلاف جرائم کیا ہے، ہر طرح کا گھٹیا رویہ اختیار کیا ہے۔ لیکن اب جن عورتوں کو یا جن لوگوں کو حماس کی طرف سے ریلیز کیا جا رہا ہے، ان کا جو تاثر سامنے آ رہا ہے، ان کا جو فیڈ بیک سامنے آ رہا ہے حماس کے تعلق سے، وہ ویسٹرن میڈیا کو اور انڈین میڈیا کو بہت بڑا جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ ان کے تاثر سے پتہ چل رہا ہے کہ حماس ویسے نہیں ہے جس طرح حماس کے بارے میں بتایا گیا۔ حال ہی میں حماس نے 2 اسرائیلی خواتین کو اپنی قید سے ریلیز کیا ہے، اور ان دونوں خواتین میں سے ایک نے ریلیز ہو جانے کے بعد میڈیا سے بات چیت کی، اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس خاتون نے، جس کی عمر 85 سال ہے، کہا کہ حماس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا، ہمارے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں کی، وہ جو کچھ کھاتے تھے وہی ہمیں کھلاتے تھے، میری طبیعت خراب تھی تو ہماری صحت کا مکمل خیال رکھا جاتا تھا، ہمیں دوا دی جاتی تھی، ڈاکٹر ہمارا معائنہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور ہمارے ساتھ کسی طرح کا انہوں نے کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں کیا، کسی طرح کی زیادتی نہیں کی۔ کئی مرتبہ ہم پر حملہ ہوا لیکن ہم سرنگوں میں تھے، اس وجہ سے بچ گئے، ہمیں ایسی سرنگ میں رکھا گیا جو مکڑی کے جال کی طرح ہے، یعنی بالکل پیچیدہ سرنگ ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو یہ سارے الفاظ حماس کی قید میں رہنے والی ایک 85 سالہ خاتون نے کی ہے۔ اس خاتون کا نام ہے یشیدو لیفٹس، جس کو کل ہی ایک اور خاتون کے ساتھ حماس نے اپنی قید سے ریلیز کیا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی حماس نے جاری کی تھی۔ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا رہا تھا کہ وہ خاتون چائے پی رہی ہے، بسکٹ کھا رہی ہے، اور مکمل انسانیت کا برتاؤ حماس کی جانب سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ ضعیف ہے، بوڑھی ہے، تو حماس کا ایک لڑاکا انہیں اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پہنچا رہا ہے تاکہ کسی طرح ان کو چلنے میں کوئی دقت نہ ہو، لیکن دنیا کی میڈیا نے اس سین کو، اس ویژول کو نہیں دکھایا جس میں حماس کا اچھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اب اس خاتون کا جو پورا بیان ہے وہ میں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں جنہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات چیت میں کی ہے پریس کانفرنس میں۔ جب ہم غزہ پہنچے تو انہوں نے ہمیں سب سے پہلے بتایا کہ وہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جیسا کہ وہ اپنے ارد گرد اور پاس کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم سخت حفاظت میں تھے، ایک ڈاکٹر بھی آیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہمارے پاس ہمیشہ وہ دوائیں موجود رہیں جو ہم لیتے ہیں۔ وہ صحت کے پہلو میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ ہر 2 یا 3 دن بعد ایک اتاشی آتا تھا یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ بہت مہربان تھے اور اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ ہم نے اچھا کھایا، ہم نے ان جیسا ہی کھانا کھایا، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، اور انہوں نے ہر تفصیل پر توجہ دی۔ ان کے ساتھ خواتین بھی تھی جو نسوانی حفظان صحت کا مطلب جانتی تھی۔ حماس نے ہر چیز کی منصوبہ بندی کی۔ ایک طویل عرصے تک انہوں نے شیمپو اور کنڈیشنر سمیت ہماری ضرورت کی ہر چیز ہم کو فراہم کی۔ فوج اور شنبیٹ کی اہلیت کی کمی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، ہمیں حکومت کے لیے قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ کئی مرتبہ حملہ ہوا لیکن ہم تہہ خانے میں تھے، سرنگوں میں تھے، اس وجہ سے ہماری جانیں بچ گئی، اور انہوں نے کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ البتہ جب ہمیں یرغمال بنایا گیا تو انہوں نے تھوڑا بہت ہمارے ساتھ زد و کوب کیا، دھکا مکی کی، لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں ٹوٹ جائے یا ہمیں پریشانیاں ہو، اور وہ دھکا مکی بھی اس وجہ سے کیونکہ ہم ان کے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھے، تو ہم ایک طرح سے دھکا مکی کر رہے تھے تاکہ وہ ہمیں یہاں تک پہنچا دے۔ لیکن جیسے ہی غزہ پٹی میں ہم آ گئے اور پھر دوسروں نے ہمیں اپنی قید میں لے لیا تو پھر میرے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی غلط برتاؤ نہیں کیا گیا۔ یہ کہنا ہے 85 سالہ لیفٹس کا جو کل ہی حماس کی قید سے ریلیز ہوئی ہے۔ تو یہ حماس کا چہرہ ہے جو خود ان کی قید میں رہنے والی خواتین نے بیان کیا، لیکن ویسٹرن میڈیا نے اس کو نہیں دکھایا، اس انٹرویو کو انہوں نے چھپا دیا اور کچھ نے اس پر اسٹوری کی تو اس کے چند الفاظ کو کاٹ چھاٹ کر صرف اتنا کہ ہمیں ایسی جگہ رکھا گیا جو بالکل جہنم جیسی تھی، مکرے کے جال جیسی تھی، جہاں رہنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی باتیں انٹرنیشنل میڈیا نے اس خاتون کی نہیں بتائی،
نہیں دکھائی۔ یقیناً سرنگوں میں رکھنا حماس کی مجبوری رہی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس اوپن جگہ میں رہنے کی جگہ نہیں، اوپر سے اسرائیل کی بمباری ہوتی ہے۔ اگر وہ اوپر کسی مکان میں چھت پر رکھتے تو اسرائیل کی بمباری میں ان کی ہی جانیں چلی جاتی۔ سرنگوں میں رکھنے کی وجہ سے ہی ان کی جانیں بچی ہے۔ تو یہ پوری تفصیل اس خاتون کے پریس کانفرنس کی اور اس کے فیڈ بیک کی حماس کے بارے میں۔ آپ کیا جانتے ہیں، آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ حماس کی پوری تاریخ جانتے ہیں تو پچھلی ایک ویڈیو میں نے اس پر بنائی تھی، اسے ضرور دیکھیے گا۔